السلام علیکم، میں ہوں محبوب الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز۔ 24 ربیع الثانی شب جمعرات 1445 ہجری کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالی کا طلباء سے خصوصی خطاب تھا۔ اس خطاب میں حضرت کا موضوع بالخصوص امتحان کے مقاصد اور اس کی تیاری تھا۔ خطاب کے اہم نکات مدارس نیوز کی جانب سے پیش خدمت ہیں۔ امتحانات ایک بہت ہی مفید عمل ہے، کیونکہ طلباء کو امتحانات کی فکر کے نتیجے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ دہرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ اس پر غور ہوا کہ سال کے دوران صرف ایک امتحان ہو، لیکن امتحان کے اس فائدے کے پیش نظر 3 امتحانات کا پرانا نظام برقرار رکھا گیا۔ آج کل کچھ ایسی رسمیں پڑ گئی ہیں جس سے امتحان کا فائدہ مکمل حاصل نہیں ہو رہا، جیسا کہ آج کل امتحان کی تیاری کے لیے خاص کتابیں چھپ گئی ہیں۔ اگر وقت کو صحیح استعمال کیا جائے تو امتحان کی تیاری کے لیے دی گئی 3 دن کی چھٹی میں 3 مہینے کے اسباق کو دہرانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اگر استعداد اچھی بن رہی ہے تو نمبر کم لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر استعداد پیدا نہیں ہوئی اور نمبر اچھے آ گئے تو دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے بعد پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھیں اور سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھ کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اساتذہ اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں یہ منظر بھی دیکھا کہ استاد کو سبق پڑھاتے ہوئے کوئی اشکال ہو جاتا تو انہیں اس میں ذرا بھی تأمل نہیں ہوتا تھا کہ وہ سبق کے درمیان میں ہی کتاب لے کر اٹھ جاتے اور دوسرے استاد سے رہنمائی لے لیتے تھے، کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اپنی شان دکھانا مقصود نہیں تھا۔ جب اساتذہ ایسا کرتے تھے تو اس سے طلباء کو بھی سبق ملتا تھا۔ امتحانات میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نمبر اچھے آئیں۔ ان کے لیے فرمایا جب پرچہ دینے جانے لگو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے جاؤ، راستے میں دعا کرتے ہوئے جاؤ۔ راستے میں کوئی کاغذ لے کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو پڑھ لیا پہلے پڑھ لیا۔ امتحان حال میں ٹھیک مقررہ وقت پر بلکہ اس سے پہلے پہنچو تاکہ وہ وقت گزرے تو رجوع اللہ میں گزرے۔ صرف امتحان میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کرے، رجوع اللہ کرے اور پھر جو نتیجہ آئے اسی پر راضی رہے۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ یہ تصوف کی باتیں ہیں، یہ امتحان کا تصوف ہے۔ اگر امتحان میں تم بھی ان چیزوں پر عمل کرو گے تو تم بھی صوفی ہو۔ میں آپ کو امتحان کا صوفی بنانا چاہتا ہوں۔